बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल हदियतुल आबिदीन पर आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल हदियतुल आबिदीन को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह। आज मैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर के हवाले से एक तज़किरा लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम बात करेंगे हज़रत लाल शहबाज कलंदर के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगी हज़रत लाल शहबाज कलंदर की पैदाइश, नाम, वालिद का नाम, अलकाबात, यानी कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी के हवाले से हम जो है ना बयान करेंगे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की पैदाइश। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सिंध की सरजमीन पर इस्लाम के एक अजीम मुबल्लिग के तौर पर पैदा हुए। आपकी पैदाइश 538 हिजरी को हुई। आपका नाम शमसुद्दीन उस्मान रखा गया। वालिद का नाम आपके वालिद मोहतरम का इस्म मुबारक सैयद इब्राहीम कबीरुद्दीन है, जो कि अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन और वली अल्लाह थे। वो अपना सारा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ करते थे। अलकाबात। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे अलकाबात पाए, मगर सबसे ज्यादा शोहरत याफ्ता लक़ब कलंदर का है, चूँकि आप तरीक़त में कलंदरी तरीका इख्तियार कर चुके थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाल कलंदर लक़ब भी पाया, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह के लिबास के रंग की निस्बत था, क्योंकि आप ज्यादातर सुर्ख रंग का लिबास पसंद करते थे। शहबाज, इसकी वजह तस्मिया बयान की गई है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत से कबल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपके वालिद को ख्वाब में ये बिशारत दी कि आपको अनकरीब एक बाज अता किया जाएगा। चुनाचे जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो आपको शहबाज के लक़ब से पुकारा जाने लगा। मखदूम, आपका लक़ब मखदूम भी है। आप अलूम ज़हरी और बातनी पर दर्जा कमाल दस्तरस रखते थे। शमसुद्दीन, आपने बहुत से गैर मुस्लिमों को हल्का इस्लाम में दाखिल किया और उनको ईमान की दौलत से माला माल किया। सैफुल लिसान, आप अल्लाह ताला के बड़े बरगुज़ीदा बंदे और वली अल्लाह थे। आपने दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को तर्क करके अल्लाह ताला की तरफ लौ लगा रखी थी। अल्लाह ताला भी इस अदा से हर चीज को अपने बंदे के ताबे कर देता है। फिर बंदा जिस चीज का इरादा करता है, अल्लाह ताला वो चीज जो होती है वो पूरी कर देते हैं। आप भी ऐसे ही बरगुज़ीदा बंदों में से शामिल थे। जो कुछ भी आपकी ज़बान से निकलता था वो फौरी तौर पर कुदरत कामला से पूरा हो जाता था, जिसकी वजह से आपका लक़ब सैफुल लिसान भी आम हुआ। तालीम व तरबियत, आप रहमतुल्लाह अलैह का घराना भी अलूम का गहवारा था। आपके वालिदैन बड़े ही आलिम दीन और परहेजगारी पर कमाल रखते थे। जब आपकी उम्र चंद बरस की हुई तो उन्होंने दस्तूर के मुताबिक आपको मस्जिद में पढ़ने के लिए भेज दिया। आप शुरू से ही बड़े ज़हीन थे। आपने बहुत जल्द कुरान पाक को ख़त्म कर लिया। इब्तदाई दीनी मसाइल की तरफ भी मुतवज्जा हो गए। नाज़राए कुरान पढ़ने के बाद आपने कुरान पाक को हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। 7 साल की उम्र तक कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। इसके बाद अरबी और फारसी अलूम की तरफ राग़िब हो गए और आप पर बहुत जल्द इन अलूम पर भी अबूर हासिल कर लिया। खसूसी तौर पर जो तालीम कर सकते थे वो हासिल करने के बाद मजीद तालीम की तरफ राग़िब हो गए, मगर हालात साजगार ना थे। वालिद का इंतकाल जब आपकी उम्र 18 बरस को पहुंची तो क़ज़ाए इलाही से आपके वालिद मोहतरम हजरत सैयद इब्राहीम कबीरुद्दीन का इंतकाल हो गया। यह सदमा आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि वालिद मोहतरम की सरपरस्ती में आप अलूमी ज़हरी और बातनी के हसूल में कोशिश थे। अब सारे घर का बोझ आपके कंधों पर आन पड़ा, मगर आपने हिम्मत ना हारी। अल्लाह ताला की रज़ा को कबूल किया और सब्र व तहम्मुल से काम लिया। वालिद मोहतरम के विसाल के बाद आप अपनी वालदा की खिदमत करते रहे, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो बेजाना होगा कि आपने अपनी वालिदा की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, जो कि औलियाए किराम का बचपन से ही एजाज रहा है। वालदा का सदमा। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम के विसाल को 2 साल ही गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने आपको दूसरी आजमाइश में डाल दिया।
جب آپ کی عمر مبارک 20 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا، جس سے آپ کے دل غم اور افسوس سے بھر گیا۔ آپ مغموم اور پریشان رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے صبر و تحمل کی دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے صبر و تحمل سے نوازا۔ آپ کو سکون نصیب ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کی کوشش آپ نے بچپن سے ہی اپنے مقامی مسجد کے علماء کرام سے دینی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ آپ کے دل میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی جو تڑپ موجود تھی، مگر باہر جانے کے لیے حالات سازگار نہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی محبت، خدمت اور اطاعت آپ کی روح تھی، جس کی وجہ سے وہ باہر نہ جا سکتے تھے۔ آپ کی والدہ سے آپ کی محبت، آپ کی والدہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور آپ اپنے آپ سے وہ جدا کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ آپ کو اپنی والدہ سے بہت انس اور پیار تھا، ان کی خواہش کو رد نہ کرتے تھے، اس لیے والدہ محترمہ کی خدمت کو افعال پر مقدم اور افضل جان کر گھر میں ہی مقیم رہتے تھے۔ مگر جب قضاء الہی سے دونوں والدہ اور والد محترم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو آپ کو غموں اور پریشانیوں نے بہت گھیر لیا۔ تب گاؤں سے باہر جا کر علوم حاصل کرنے کا موقع میسر آیا۔ آپ نے دینی علوم کے حصول کے لیے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اسی مقصد کے علماء کرام اور یعنی کہ علماء عظام کی مجالس سے فیض یاب ہوئے۔ آپ نے فارسی عربی کے علوم میں خاص طور پر دسترس حاصل کی۔ آپ ملتان سے حضرت غیاث الدین بلبن کے عہد میں یعنی کہ جو ان کا عہد تھا حکومت کے دور میں، تو وہ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اس نے ملتان قیام کرنے کی خواہش بھی کی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ نے ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ادب کے لیے یعنی حضرت بو علی قلندر اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مراج الدین زکریا اور شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فیضان علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے سفر کیا، ان سے روحانی فیض حاصل کیے۔ اس کے بعد سیر و سیاحت کے لیے سہون شریف آ کر رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ روحانی فیض حاصل کی، جس کے آپ پر بہت زیادہ اثرات نمایاں ہوئے۔ بیت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی اللہ تھے۔ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار خوارق کو عادات کا ظہور ہوتا تھا۔ اسی دور میں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ حسین کا اسم گرامی حضرت شیخ ابو الاسحاق بابا سید رحیم قادری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ کربلائے معلیٰ میں رہائش پذیر تھے۔ آپ ہی کی طریقت کے پابند اور حقیقت میں دیندار بزرگ تھے۔ وہ صاحب کشف و کرامات بھی تھے۔ انہوں نے اپنے جد امجد حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، جنہوں نے مروان میں حضرت سید عثمان کی طرف توجہ مبذول کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کی ملاقات کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب آپ سے ملاقات مروان میں ہوئی اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کا ایسا طریقہ ظاہر تھا جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ حالات سے پہلے ہی واقف تھے۔ ہر وقت کی ملاقات سے مرشد کی محبت میں اضافہ ہوتا رہا۔ آخر ایک دن عصر کی نماز کے بعد حضرت بابا سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مروان کے مشائخ علماء کو جمع کر کے ایک محفل منعقد کرائی اور آپ کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا۔ حضرت بابا سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی توجہ سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت مزید اجاگر ہوئی۔ آپ کو سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت بھی نوازا۔ وہ بڑے صاحب کشف بزرگ تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ قلندر کسے کہا جاتا ہے؟ قلندر اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے آزاد ہو کر صرف اپنے معبود حقیقی کی عبادت میں ہی محو ہو کر رہ جائے۔ دوسرے الفاظ میں قلندر اسے بھی کہا جاتا ہے جو تجرید و تقرید میں یکتا اور بے پرواہ ہو، تمام عالم کا حال اس پر آئینہ کی طرح واضح ہو، جو وصف عارفوں میں ہونا چاہیے، اس میں مثل ہو، مجذوب بھی ہو اور سالک بھی ہو۔ یہ تمام اوصاف حضرت لال شہباز قلندر میں موجود تھے۔ آپ زندگی کے آخری ایام میں قلندری
مستغرق رہے۔ آپ ہر وقت جذبے فکر کی کیفیت میں رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ خانقاہ کے حجرے میں ہی عالم مراقبہ میں رہتے تھے۔ اسی طرح کی کیفیت تقریباً 1 سال تک طاری و ساری رہی۔ حضرت لال شہباز قلندر برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے بے شمار اولیاء کرام سے روحانی فیوز حاصل کیے۔ سیر و سیاحت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیر و سیاحت وسیلہ حصول علم ہے۔ ہر ایک ولی اللہ نے سیر و سیاحت کو اپنا مشن بنا کر گھوم پھر کر مختلف اولیاء کرام سے باطنی اور ظاہری علوم سے فیوز حاصل کیے۔ اسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیر و سیاحت کو اختیار کیا۔ اپنی ابتدائی تعلیم مقامی گاؤں سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سیر و سیاحت کے ساتھ حصول علم شروع کیا۔ آپ نے حصول علم کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کا بھی سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے درج ذیل مقامات کی سیر کی اور اولیاء کرام سے جو ہے ظاہری اور باطنی فیوز پائے۔ حرمین شریفین، آپ رحمت اللہ علیہ نجف اشرف حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری دیا کرتے تھے۔ کربلائے معلیٰ، وہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مقدس پر حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی مقام پر آپ کو قلندری طریقہ کی اظہار بشارت ملی۔ مشہد مقدس، وہاں سے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت امام میں رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ سندھ میں آمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔